ساحر ادیم صاحب نے 95% خواتین کو صرف اس لیے جاہل قرار دے دیا کہ وہ طاغوت کے معنی نہیں جانتی تھی یا طاغوت لفظ سے واقف نہیں تھی، جو کہ ایک بڑی مذہق خیز بات ہے۔ لیکن خلیل الرحمن صاحب جو کہ اپنے عدم برداشت، اپنے بے پناہ غصے، اپنے ایروگنٹ رویے کی وجہ سے مشہور ہیں، میں اس سے پہلے بھی وہ بہت لوگوں کے ساتھ بدتمیزیاں کر چکے ہیں، انہوں نے بھی اس وقت اس بچی کے ساتھ جو کیا وہ آپ سب نے سنا ہوگا، جو میرے لیے کم از کم ناقابل برداشت تھا۔ 95% پاکستان کی خواتین کو جاہل قرار دے دی، یہ خود ایک آپ کے جہالت کی نشانی ہے۔ چونکہ میرے قائد نے خواتین کو عزت اور مقام دیا ہے اور وہ سب سے بڑے مبلغ ہیں خواتین کے احترام کے، اور چونکہ میرے قائد نے یہ سب چیزیں اپنے نبی سے سیکھی ہیں، اپنے دین سے سیکھی ہیں۔ ہمارا دین، ہمارا خدا، ہمارا قرآن اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ خواتین کا احترام کرتے تھے۔ اسی کا درس ہم نے، یہ افسوس کا مقام ہے کہ ٹی وی پر بیٹھ کر نام نہاد نفسیاتی مریض، میں تو کہتا ہوں ان دونوں کو، وہ بیٹھ کر جو ہے وہ لیکچرز دیتے ہیں، وہ مفکر بنے ہوئے ہیں، وہ بڑے جیسے کہنا چاہیے کہ بڑے لاجک پر بات کرنے والے بنے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم تمام دیکھنے سننے والے ناظرین کو آپ کا بھائی، آپ کا دوست سہیل علی یوسفزئی آداب عرض کرتا ہے۔ آج کی جو یہ ویلاگ ہے، یہ ایک لفظ طاغوت، تو الف غین واو اور طاغوت پر ہے، لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے آپ کو میرے پس منظر میں قائد طریقت آپ سے بھائی تصویر نظر آ رہی ہوگی، تو بتانے کا مقصود تھا کہ میں ایک طفل مکتب اور بہت ہی قلیل علم اور معلومات رکھنے والا شخص ہوں۔ ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ کھوجنا، جاننا، سمجھنا کا شوق اور جو انسپریشن، وہ مجھے یہ پس منظر میں جو نظر آ رہے ہیں آپ کو، جو میرے بھی رہنما ہے، آپ کے بھی رہنما ہے، الطاف حسین بھائی، ان سے ملی ہے۔ الطاف حسین بھائی میری انسپریشن ہے، الطاف حسین بھائی میری ایڈکشن ہے، اگر اس کو میں اور ڈیپلی سمجھا دوں، ایڈکشن، ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا آپ اس کو، اس ورڈ کو، ایڈکٹ ہونا۔ صاحب الطاف حسین از مائی ایڈکشن، مائی انسپریشن فار ان ایوری فیلڈ۔ ان سے میں نے بولنا سیکھا، ان سے میں نے بات کرنا سیکھا، ان سے میں نے لکھنا سیکھا۔ اس کا اظہار ہمیشہ کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، کیونکہ یہ ریئلٹی ہے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں اور میں جو بھی بات کرتا ہوں، جتنی بھی گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آسان اور سہل طریقے سے بتانے کی جو کوشش کرتا ہوں، یہ سب بھی اپنے قائد سے سیکھا ہے، کیونکہ وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی مشکل طریقے سے اور طویل ویڈیو لاگز بنا کر کے یا طویل تحریریں لکھ کر مت کیا کرو، لوگ نہیں سنیں گے، نہیں پڑھیں گے۔ بات ان کی درست ہے، تو اس کو بھی مختصر رکھیں گے۔ یہ طاغوت کے سب سے پہلے میں آپ کو لغوی معنی بتا دوں۔ طاغوت کے لغوی معنی ہوتے ہیں حد سے تجاوز کرنے والا، سرکش، اور قرآن میں یہ لفظ کئی بار استعمال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور یقیناً جب اللہ نے استعمال کیا ہے تو اللہ نے اس وقت اس کا ذکر جب کیا طاغوت کا، تو وہ لوگ تھے جو جیسے شیطان کہہ لیں آپ، سرکشی کی اس نے، اللہ کا حکم بجا نہیں لایا، یا وہ لوگ جو بعد میں جو قرآن نازل ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کے بعد جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، یعنی بت بغلوں میں رکھ کے منافقت کے ساتھ عبادت بھی کرتے تھے اور یہ بھی ظاہر کرتے تھے مسلمان ہیں، تو وہ منافق تھے، شرک بھی کرتے تھے ساتھ ساتھ، یا لوگ کھلم کھلا شرک بھی کرتے تھے۔ تو اللہ نے سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک کو قرار دیا اپنے ساتھ۔ اور بھی بہت سارے گناہ ہیں جو بڑے بڑے ہیں، لیکن سب سے بڑا گناہ جو ناقابل معافی ہے، جس کی سزا یقینی ہے، وہ ہے شرک۔
تو اب ہم آگے گفتگو کریں گے. میں نے یہ اس لیے تمید باندھی کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سمجھ میں آ جائے کہ میں بات کیا کرنے جا رہا ہوں. ایک ویڈیو کلپ میری نظر سے گزرا جو ٹی وی کسی چینل پہ کوئی پروگرام ہو رہا تھا. اس میں خلیل الرحمان صاحب جنہیں میں بھی جانتا ہوں، اچھے ڈرامہ نگار ہیں، ان کے ساتھ ایک ساحر ادیم صاحب، جن کو میں اتنا نہیں جانتا، نہ میں نے ان کا نام سنا ہوا تھا، لیکن دیکھا تو سنا. وہ بھی کوئی انٹلیکچوئل ہیں جو بھی ہیں. وہ پروگرام ہو رہا تھا، لیکچرز یہ لوگ دیتے ہیں، شاید اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں، اور خاتون ایک اس کو میزبانی کر رہی تھی. ایک بچی تھی، نوعمر بچی. اس کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہوا کہ ساحر ادیم صاحب نے یا تو اسی پروگرام میں یا اس سے قبل کوئی پروگرام ہوا ہوگا، اس میں خواتین کو 95% خواتین کو صرف اس لیے جاہل قرار دے دیا کہ وہ طاغوت کے معنی نہیں جانتی تھی یا طاغوت لفظ سے واقف نہیں تھی، جو کہ ایک بڑی مزہ کا خیز بات ہے. تو یہ اس بچی کے درمیان اور ان کے درمیان جو گفتگو ہو رہی تھی، اس گفتگو کے دوران ایک وقت ایسا آیا کہ جب ساحر ادیم صاحب جو ہیں وہ غصے میں آ گئے، لیکن ان کا غصے میں ایک ٹھہراؤ تھا پھر بھی. لیکن اس ٹھہراؤ میں بھی وہ اس بچی کو کہہ گئے، یہ جملہ کہہ دیا کہ میں کیا کروں کہ میری بچی جاہل ہے. یعنی وہ معذرت کرنے کے بجائے اس بچی کا کہنا یہ تھا کہ آپ اس بات پہ معذرت کیجئے کہ آپ نے 95% خواتین کو جو ہے وہ جاہل قرار دے دیا. تو وہ یہ تکرار چل رہی تھی، اس دوران انہوں نے یہ کہہ دیا. لیکن خلیل الرحمان صاحب جو کہ اپنے عدم برداشت، اپنے بے پناہ غصے، اپنے ایروگینٹ رویے کی وجہ سے مشہور ہیں، میں اس سے پہلے بھی وہ بہت لوگوں کے ساتھ بدتمیزیاں کر چکے ہیں، انہوں نے بھی اس وقت اس بچی کے ساتھ جو کیا وہ آپ سب نے سنا ہوگا، جو میرے لیے کم از کم ناقابل برداشت تھا. اب میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر کسی کی اپنی معلومات ہوتی ہیں. مثلا خلیل الرحمان صاحب ہیں اور ساحر ادیم صاحب ہیں، یہ جو بھی سو کالڈ انٹلیکچوئلز ہیں، ان کی معلومات بھی ہوں گی یقیناً. ظاہر ہے ان کا پیشہ ہی ہے پڑھنا لکھنا، لوگوں سے بات کرنا، گفتگو کرنا، تو یقیناً ان کی معلومات ہوں گی. لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو ساری معلومات، جو علمیت ان کے پاس ہو، وہ 100% لوگوں کے پاس ہو. ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو ابھی مجھے سن رہے ہیں، انہوں نے بھی طاغوت ورڈ کو شاید اتنا نہ سنا ہو. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ جاہل ہے. اور یہ صرف عورتوں سے تو منسوب آپ نہیں کر سکتے خواتین کے ساتھ. جاہل تو پھر کوئی بھی ہو سکتا ہے. کتنے مردوں کے آپ جائیں، میں تو کہتا ہوں ساحر ادیم صاحب ذرا 10-20، زیادہ بھی نہیں، 20 مردوں کے انٹرویو کر لیں، آپ یقین کریں کہ ان میں سے شاید ہی مشکل سے 2-3 لوگ شاید ایسے ملیں، میکسیمم 4 مل جائیں گے آپ کو جو یہ بتا سکیں گے کہ طاغوت کے کیا معنی. لیکن آپ نے عورتوں کو، مجھے سمجھ نہیں آتا، آپ نے گھر میں شاید اپنی عورتوں سے یہ بات کی ہو، کوئی اپنے جان پہچان والی خواتین کے ساتھ اس موضوع پہ کوئی گفتگو کی اور اس پہ آپ کو یہ پتہ چلا انہوں طاغوت نہیں پتا، تو آپ نے لائیو 95% پاکستان کی خواتین کو جاہل قرار دے دی. یہ خود ایک آپ کے جہالت کی نشانی ہے، آپ کی اپنی جہالت کی. کیونکہ مثال کے طور پہ ساحر ادیم صاحب، اگر آپ کسی ہاسپٹل میں چلے جائیے، وہاں پہ کوئی ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر ہو، آپ اس کو روکیے اور اس سے پوچھیے طاغوت کے معنی کیا ہوتے ہیں. اسے نہیں معلوم ہوں گے، وہ کہے یہ مجھے نہیں معلوم. آپ اس سے کہیں گے کہ تم تو بہت بڑی جاہل ہو، تو وہ جواب میں آپ سے صرف ایک سوال کرے گی کہ اچھا ٹھیک ہے، میں تو جاہل ہوں، مجھے طاغوت کا نہیں پتا، آپ کے حساب سے مجھے معلوم ہونا چاہیے اور معلوم نہیں ہے تو میں جاہل ہوں آپ کی نظر میں. اچھا ٹھیک ہے، میں بھی آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ اپینڈیسائٹس اور اپینڈیسیکٹمی میں کیا فرق ہے. مجھے پورا یقین ہے ساحر ادیم صاحب کہ آپ بغلے جھانکیں گے، کیونکہ وہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے، وہ میڈیکل فیلڈ کے جو یہ ورڈز ہیں. آپ نے مجھے کیا پتا، یہ تو میرا ان ورڈ سے تعلق نہیں. تو بھائی وہ ڈاکٹر ہے،
اس کی فیلڈ کی آپ چیزیں اس سے پوچھ لیجئے، بتا دے گی دین کی۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ کوئی بھی چیز سادہ طریقے سے پوچھنا اور ایک گھما پھرا کے پوچھنے سے بھی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اس سب کے باوجود کسی کو جاہل قرار دینا، کسی طور بھی کسی ذی شعور اچھے خاندانی تربیت والے فرد کبھی یہ کام نہیں کرے گا جو آپ نے کیا ہے، اور آپ اس سے بزید ہیں، آپ معافی مانگنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ آپ کی دونوں کے، یعنی کہ میں یہ کہوں گا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر طاغوت ورڈ کو سمجھنا ہے، اس کے لغوی معنی with reference to the context طاغوت کے، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی بہترین مثال خلیل الرحمن صاحب اور خود ساحر ادیم صاحب ہیں۔ یہ وہ طاغوتی قوتوں والے لوگ ہیں جن کو پہچان کر، جن کو سمجھ کر آپ طاغوت کے معنوں کو بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کو ایروگینٹ سمجھتے ہیں، ایروگینٹ انگریزی کا ورڈ ہے لیکن اردو میں اسے کہتے ہیں کہ جو متکبر لوگ ہوتے ہیں، تکبر جن میں ہوتا ہے، غرور اپنی علمیت کا، کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، حسن کا بھی غرور ہوتا ہے لوگ۔ تو یہ جو ایروگینٹ ہے، اگر اس ورڈ کے آپ کو معنی سمجھنے ہیں with reference to the context، سیاق و سباق جسے کہتے ہیں اردو میں، تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ساحر ادیم صاحب اور خلیل الرحمن صاحب جو ہیں وہ بہترین، is the best explanation of arrogant. These two peoples are the best explanation of the word طاغوت۔ تو میں، چونکہ میرے قائد نے خواتین کو عزت اور مقام دیا ہے اور وہ سب سے بڑے مبلغ ہیں خواتین کے احترام کے، اور چونکہ میرے قائد نے یہ سب چیزیں اپنے نبی سے سیکھی ہیں، اپنے دین سے سیکھی ہیں۔ ہمارا دین، ہمارا خدا، ہمارا قرآن اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ خواتین کا احترام کرتے تھے۔ اسی کا درس ہمیں دیا گیا ہے۔ یہ افسوس کا مقام ہے کہ ٹی وی پر بیٹھ کر نام نہاد نفسیاتی مریض، میں تو کہتا ہوں ان دونوں کو، وہ بیٹھ کر جو ہے وہ لیکچرز دیتے ہیں، وہ مفکر بنے ہوئے ہیں، وہ بڑے، جسے کہنا چاہیے کہ بڑے لاجک پر بات کرنے والے بنے ہوئے ہیں۔ اور سب سے بدقسمتی کی بات یہ کہ خاتون میزبانی کر رہی تھی، میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کسی مقام پر ان دو افراد کو روکا ہو اس بات سے کہ انہوں نے اس سوال کرنے والی بچی سے جو ہے وہ کس طرح بدتمیزی کی ہے۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی میں نے سینکڑوں انٹرویو آپ نے دیکھے ہوں گے، چلے میں تو کارکن ہوں نا، میں تو ان کا مبلغ ہوں، میں تو ان کا ڈیفینڈر ہوں، لیکن آپ نے بھی تو سنا ہوگا نا الطاف بھائی کے سینکڑوں انٹرویوز ایسے پرسنز نے لیے ہیں جو ان سے بہت سخت سوالات کرتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی الطاف حسین بھائی کو نہیں دیکھا ہوگا کہ ان کے ماتھے پہ شکن آئی ہو، انہوں نے ان کو جواب دیا تحمل سے، لاجک سے۔ اسی طرح دو مثالیں میں اور دیتا ہوں۔ جاوید احمد غامدی صاحب ایک اسکالر ہے، ضروری نہیں آپ ان سے متفق ہوں، ضروری نہیں میں ان سے متفق، لیکن ان سے دین مذہب کے حوالے سے بے پناہ سخت ترین سوالات لوگ کرتے ہیں، لیکن مجال ہے جو ان کے ماتھے پہ شکن آئے وہ ہنس کے تحمل سے جواب دیتے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں جو کہ دنیا بھر میں، آپ ذرا سوچیں، آپ نے تو دیکھی ہوئی نا ان کی ویڈیو، دنیا بھر میں وہ شخص جو ہے وہ مذاکرے کرتا ہے، اور کن سے؟ غیر مسلموں سے، جو کہ انتہائی گھٹیا بدتمیزی والے سوالات ان سے کرتے ہیں۔ کوئی ایک ویڈیو مجھے دکھا دیجیے جس میں ذاکر نائک نے بدتمیزی کی ان کے ساتھ۔ یہ تو آپ دیکھیں گے کہ وہی بدتمیزی کرنے والے اینڈ میں، آخر میں ان کے معترف ہوئے۔ یہ ہمارا دین سکھاتا ہے۔ یہ ہیں ایکچولی اسکالر الطاف حسین، ذاکر نائک، غامدی صاحب یا ان جیسے اور جو واقعی مفکر ہیں، جو واقعی لوگوں کو تبلیغ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر اگنورینس ہے، ان کے اندر تحمل ہے، بردباری ہے، علمیت ہے۔ یہ سب سے سخت جوابات کے بھی، کیونکہ سوال دیکھیں نا کوئی کرتا ہے تو
تو اسے جواب آپ کو دینا ہے اگر آپ اس بات کے دعویدار ہیں کہ آپ بہت علم والے ہیں۔ آپ جواب نہیں دے رہے، آپ لڑ رہے ہیں، آپ مار رہے ہیں، آپ انہیں دھتکار رہے ہیں۔ آپ نے 95% خواتین کو جو ہے وہ جاہل قرار دے دیا صرف طاغوت کا ورڈ کے معنی نہیں معلوم ہونے سے۔ یار ساحر ادیم صاحب اپنا جو ہے وہ، میں یہ تو نہیں کہوں گا اپنا علاج کرائیں، لیکن اپنے آپ کو جو ہے وہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی میں لے کر آئیں، ٹھیک ہے؟ اپنا احتساب کریں، خود کریں، اور فیصلہ کریں کہ آپ کہاں غلط ہیں۔ آپ غلط ہیں، یہاں غلط ہیں۔ میں آپ کی علمیت، آپ کی قابلیت پر کوئی انگلی نہیں اٹھا رہا، ہوگی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بالکل ایسی ہے دودھ میں مینگنیاں ڈالنا۔ کس کام کی جب آپ وہ ساری اچھی باتیں کریں اس کے بعد آپ یہ رویہ رکھیں، تو یہ پلیز نہ کیجیے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سب کو میری بات سمجھ آئی ہوگی، جو میں سیدھے سادے انداز میں سمجھا سکتا تھا، بتا سکتا تھا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے۔